ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. محدثین نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے، کہ وہ حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کے باہر آنے کا وقت نہیں تھا، اور بعض شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دوپہر کا وقت تھا کہ اس وقت میں حضور گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے. تھوڑی دیر گزری کہ سیدنا صدیق اکبر کی آمد ہو گئی، اور صدیق اکبر آئے تو حضور نے پوچھا آپ اس وقت میں کیسے تشریف لائے، کیونکہ یہ عام ملاقات کا وقت بھی نہیں ہے اور عام میرے ملنے کی عام روٹین بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں اور آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تھوڑی دیر گزری، فاروق اعظم کی آمد ہو گئی. فاروق اعظم کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کس حوالے سے یہاں آئے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا، بھوک مجھے لگی ہوئی تھی تو میں نے چاہا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے دیتا ہوں. شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھوک لگی ہے تو ظاہری بات ہے کھانے کی تلاش میں آپ کو جانا چاہیے، تو حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی حاضری دینا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال یہ تینوں حضرات حضور پر نور سید عالم، بسم اللہ جی السلام علیکم، حضور سید عالم علیہ السلام اور صدیق اکبر، عتیق و اطہر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ملے تو حضور نے فرمایا بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے، بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے. اب گویا صدیق اکبر بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے اور حضور بھی گھر سے باہر تشریف لائے. تو یہ تینوں مل کر کے، مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں جامع ترمذی کا، تینوں مل کر کے حضور پر نور سید عالم کے غلام تھے ابو الہیثم، مالک بن تیہان ان کا نام تھا. کہا ہم ان کے پاس چلتے ہیں. یہ تینوں حضرات مل کر کے مالک بن تیہان جن کی کنیت ابو الہیثم ہے ان کے پاس تشریف لے گئے. گھر سے معلوم ہوا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، گھر سے باہر ہے. کس کام سے گئے ہیں ذرا؟ وہ اس کام سے گئے ہیں کہ ہمارے لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی لینے گئے ہیں. اب ٹھنڈا اور میٹھا پانی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی میٹھا ڈال کر کے اس کو میٹھا کیا جاتا ہے، بلکہ عرف عام میں جو پانی پینے کے لائق ہوتا ہے یہی اسی کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو عرف عام میں جس میں چینی ملائی جائے، جام شری ملایا جائے، اس طرح کے لوازمات ملا کر کے میٹھا کیا جائے اس کو ہم میٹھا کہتے ہیں. عرف عام میں عرب لوگ اسی پانی کو میٹھا پانی کہتے تھے، کیونکہ ہر جگہ اس قسم کا پانی بھی موجود نہ ہوتا تھا. کھاری، کڑوا اور عجیب و غریب قسم کے پانی ہوا کرتے تھے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پنجاب کے خطے میں بالخصوص کہ تقریباً جگہوں پہ میٹھا پانی میسر ہے، اور یہ پانی کی نعمت اتنی وافر مقدار میں ہمارے پاس ہے کہ جس پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس نعمت کو استعمال کرنے میں بھی ذرا احتیاط سے کام لیں. اور یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس جیسی نعمت کوئی اور نہیں ہے. بندہ جتنی مرضی کولڈ ڈرنک پی لے، جتنے مرضی مشروبات پی لے، لیکن جو تسکین اس سادہ پانی سے ہوتی ہے وہ کسی اور سے ہوتی نہیں ہے. اس پر بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تو کریم آقا علیہ السلام نے جب پوچھا کہ ابو الہیثم کہاں ہے؟ کہا جی وہ ہمارے لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی لینے گئے ہوئے ہیں. کریم آقا علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری کہ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لیے بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے. انہوں نے مشکیزہ ایک سائڈ پہ رکھا اور حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کے جسم اقدس سے چمٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے بوسے لینے لگ گئے اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں فدا کا امی و ابی، فدا کا امی و ابی. آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. آقا مہربانی کی ہے، مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں، مہربانی کی ہے کہ آپ تشریف لے آئے، آپ تشریف لے آئے. جلدی سے ان کو لیا. ان کا ایک باغ تھا کھجوروں کا،
کھجوروں کے باغ میں لے کر کے تشریف لے گئے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی جامع ترمذی میں لکھا، اور امام مسلم نے اپنی مسلم میں لکھا، صاحب مشکات نے اپنی مشکات میں لکھا، تینوں کو ملا کر کے مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے چادر بچھائی، حضور بیٹھ گئے، صدیق اکبر بھی بیٹھ گئے، فاروق اعظم بھی بیٹھ گئے۔ وہ جلدی سے گئے، کھجوروں کا ایک بہت بڑا خوشہ گچھا توڑ کر کے لائے اور حضور کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہا، آپ پکی ہوئی کھجوریں ہی لے آتے، آپ یہ درمیانی بھی لے آئے ہیں، پکی بھی لے آئے ہیں، کچی بھی لے آئے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے جو کہا، بڑا دلچسپ جواب دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے پکی، کچی، درمیانی کھجوریں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو آپ کے مزاج میں آئے کھا لیجئے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور جس کو پسند کرتے ہیں تناول فرما لے، آپ کی مہربانی ہے۔ حضور پرنور سید عالم علیہ السلام نے وہ کھجوریں استعمال کی اور وہ ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پیا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے پانی استعمال کرنے کے بعد، کھجوریں کھانے کے بعد اپنے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال فرمائے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ کہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب نعمتیں کیا ہیں؟ حضور نے 3 نعمتوں کا بطور خاص ذکر کیا، کہا ٹھنڈا سایہ اور میٹھا پانی اور یہ عمدہ کھجوریں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ بعض نے یہ کہا کہ یہ پوچھا جائے گا اپنے بندوں سے، نیکوں سے بالخصوص، کہ میں نے اتنی نعمتیں تمہارے لیے بنائی، کیا تم نے استعمال کی، اس سے لطف اندوزی حاصل کی؟ تو نافرمانوں کو کہا جائے گا، تم نے میری یہ نعمتیں کھائیں، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اب پوچھنے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک میزبان ہوتا ہے، وہ میزبانی کرتے ہوئے مہمان سے کہتا ہے، میں نے یہ بھی گھر سے بنوایا آپ کے لیے، یہ میں نے بنوایا آپ کے لیے، آپ نے یہ چیک کیا، یہ چیک کیا، یہ چیک کیا، یہ بھی پوچھنا ہے۔ اور ایک پوچھنا یہ ہوتا ہے، آپ کو کس نے بلایا، آپ یہاں کیوں آئے، آپ نے کیوں کھائی، آپ نے تناول کی۔ تو پوچھنے میں فرق ہے۔ نیکوں سے پوچھا جائے گا، جو اللہ نے نعمتیں بنائی، کیا تم نے اس سے لطف اندوزی حاصل کی یا نہیں کی؟ تو حضور پرنور علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تو نے ٹھنڈا سایہ عطا کیا، ٹھنڈا میٹھا پانی عطا کیا، عمدہ کھجوریں عطا کی، تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ اتنے میں ابو الہیثم اٹھنے لگے۔ حضور پرنور سید عالم علیہ السلام نے ان کے ارادے بانپ لیے۔ کریم آقا نے فرمایا، ابو الہیثم رکو، معلوم ہو رہا ہے کہ تم جانور ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی شارحین حدیث نے قلم اٹھایا ہے، فرمانے لگے کہ بات یہ ہے، دودھ والا جانور ذبح کرنا جائز ہے، لیکن کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آئی کہ اگر وہ دودھ والا جانور ذبح کر دیں گے، ان کے سامنے جو بھی جانور آیا انہوں نے ذبح کر دینا ہے، تو اگر اس کا دودھ ان کے بچے پیتے ہوں گے تب بھی یہ آزمائش میں آ جائیں گے، ان کے گھر والے استعمال کرتے ہوں گے تب بھی آزمائش میں آ جائیں گے، اگر وہ دودھ والے جانور کا بچہ ہوگا تو وہ بچہ بھی آزمائش میں آ جائے گا۔ اس لیے حضور کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ بہرحال مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے یہ غلام گئے، جا کر کے انہوں نے جانور بکری کا بچہ ذبح کیا، ذبح کر کے ان کو پکا کر کے حضور کے سامنے لائے اور حضور نے تناول کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو الہیثم تم خود ہی کام کاج کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی خادم نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، لیجا میرے پاس کوئی خادم اور غلام نہیں ہے، میں اپنے کام کاج اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا کی رحمت مزید جوش میں آئی، فیاضی جوش میں آئی، ارشاد فرمایا، ابو الہیثم ہمارے پاس بھی آنا۔ آج کل مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا ہے نا، گھروں میں
بیٹیاں آ رہی ہیں، بہنیں آ رہی ہیں، عزیز و قارب آ رہے ہیں، یا ہم کہیں جا رہے ہیں، یا سسرالی رشتہ داروں کے ہاں جا رہے ہیں، وہ ہمارے ہاں آ رہے ہیں، تو یہ آنا جانا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آنا جانا، کھانا پینا، یہ کیونکہ کھانے پینے کے ایام ہے، اللہ کے ذکر کے ایام ہے، شکر کے ایام ہے، تو کثرت سے اللہ کی نعمتیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ حضور پر نور سید عالم نے فرمایا ہمارے پاس بھی کبھی آنا جن دنوں ہمارے پاس غلام آئے ہوئے ہوں گے، ہم تمہیں غلام دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور تشریف لے گئے۔ ابو الہیثم ایک مرتبہ حضور کے پاس غلام آئے تو ان کو معلوم ہوا تو یہ غلام لینے چلے گئے۔ دو غلام حضور کے پاس آئے ہوئے تھے۔ ابو الہیثم نے کہا حضور آپ نے کہا تھا جن دنوں غلام آئے ہوں میرے پاس آنا، میں تمہیں غلام دوں گا، حضور مہربانی کریں غلام عطا فرمائے۔ فرمائے یہ دونوں ہیں، ان دونوں میں سے جس کو چاہو لے جاؤ، یہ میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں، تم لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی فیاضی ہے، لیکن کرم نوازی کہ غلام بھی باادب ہے۔ غلام نے کہا آقا جو آپ کے مزاج میں آئیں، جو آپ عطا فرمائیں وہ میرے لیے بہتر ہے، جو آپ کو پسند ہو۔ حضور نے فرمایا تم نے مجھ سے مشورہ کر لیا ہے، اور جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اور امین کو چاہیے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے، اسے چاہیے کہ ٹھیک ٹھیک مشورہ دے۔ کہا اس غلام کو لے جاؤ، اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا بات ہے! جامع ترمذی میں ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہا اس غلام کو لے جاؤ، اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب شارحین حدیث نے یہاں قلم اٹھایا اور کلام کیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کہ جس بندہ خدا سے مشورہ لیا جائے اس کو چاہیے کہ جو ٹھیک ٹھیک مشورہ وہ دے۔ آپ تھوڑی سی مثال لیں، مارکیٹ میں 20 دکانیں ہوتی ہیں، ایک مارکیٹ میں نیا بندہ ان ہونا چاہتا ہے، اس کو دکان بھی مل جاتی ہے، وہ مشورہ کرتا کہ یہ دکان میں نے لے لی ہے، اب اس دکان کے اندر میں کیا سودا ڈال کر کے بیچوں؟ اب وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے یہاں تو مارکیٹ کا حال ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو گاہک ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو فلاں پروڈکٹ بھی نہیں بکے گی، یہ بھی نہیں بکے گی، وہ بھی نہیں بکے گی۔ اب مشورے کرنے والے کو اتنا مایوس کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے یار میں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، یہاں دکان مجھے لینی نہیں چاہیے تھی۔ حالانکہ ہوتا اس کے برعکس ہے، دل میں ان کے بھی ہوتا ہے کہ یہ یہاں کیوں آ رہا ہے، یہ یہاں سے بھاگ جائے۔ تو ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے، روزی کا رازق اللہ ہے تو اسے بھی بیٹھنے کی ہمت دلانی چاہیے، جو جائز مشورہ ہو ٹھیک ہو اس کو دے دینا چاہیے، آگے روزی کا رازق اللہ ہے۔ تو حضور پر نور سید عالم نے کہا کہ یہ نماز پڑھتے اس کو دیکھا ہے۔ شارحین نے کہا کہ جب ملازم رکھا جائے تو اس ملازم کے اوصاف میں یہ دیکھا جائے کہ یہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مسلمان ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا تو نہیں، گلے کے اندر سے مال چرانے والا تو نہیں، دکان کی صفائی کرنے والا تو نہیں، گاہکوں سے بدتمیزی کرنے والا تو نہیں۔ یہ اگر بالکل ٹھیک ہو تو پھر اوکے جناب کر لینا چاہیے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ تو خیر میں بات کرتے بہت دور نہ نکل جاؤں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے کہا اس غلام کو لے جاؤ کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے کریم آقا نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے کہا اس کو لے جاؤ لیکن میں تمہیں کہتا ہوں اس کے ساتھ بھلائی کرنا۔ کیا غلاموں کی قدر کی جا رہی ہے، کیا غلاموں کے حوصلے بلند کیے جا رہے ہیں۔ ہے تو ذات کا غلام ہے لیکن کہا کہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا۔ حدیث آگے بھی ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وہ غلام کو لے کر کے گھر پہنچے، اپنی زوجہ محترمہ کو سارا قصہ سنایا۔ تو زوجہ محترمہ بھی آگے صحابی رسول کی بیوی تھی، کوئی عام تو تھی نہیں۔ کہنے لگے حضور نے آخر میں یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ تو کہنے لگے میرے شوہر نامدار، اس غلام جو حضور نے عطا کیا ہے اس کے ساتھ بھلائی اس سے بڑھ کر کے ہو ہی نہیں سکتی، ہم اس غلام کو آزاد کر دیں۔ اللہ اکبر، یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ تو انہوں نے اس غلام کو آزاد کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد پر عمل کیا۔